بتاتا ہے کہ نبیوں کے وزیر باہر سے نہیں آتے، اہل بیت سے آتے ہیں۔ ہاں جاگتے رہے نا۔ اشدد بہی امری، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے امر کا شریک بنا دے۔ سمجھ آگئی بات دوستو؟ یعنی خود اللہ سے پہلے مانگ چکا ہے میرا امر آسان کر، اور غیاث پھر کہتا ہے اشرکہ فی امری، ہارون کو میرے امر میں شریک کر دے۔ یعنی حجتوں کے شریک ہوتے ہی وہی ہیں کہ اللہ کی تائید کے بعد بھی جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ یار میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے ساتھ سے گزر گئی، حالانکہ تائید الہی موسیٰ کے ساتھ شامل تھی۔ پھر کہتا ہے اشرکہ امر فی امری، ہارون کو میرا شریک امر کر۔ ایک وزارت، ایک شراکت، بس تمہید ختم۔ ایک وزارت، ایک شراکت۔ ہارون وزیر ہے موسیٰ کا، شریک ہے موسیٰ کا۔ اب شیخا میں بیٹھا رہوں یا اڑ جاؤں؟ ان سے کہو شہ پر بلا ہے تو کھول کے رکھے، میرے ساتھ اڑان بھرنی ہے۔ موسیٰ بھی مرد تھا، ہارون بھی مرد تھا، مرد کا شریک مرد، حجت کی شریک حجت۔ کائنات میں حجت بھی حسین جیسی۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ عام حجت کی بات نہیں کر رہا۔ ہاں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے کلیجوں کا جوہر نکالا جائے تو بھی حسین نہیں بن سکتے۔ تو بات اس حجت کی ہو رہی ہے۔ یعنی عاشق جعفری یوں سمجھ لو کہ اپنے وقت کے محمد کا دوسرا نام ہے حسین، اور اس کا شریک کوئی مرد نہیں، مسافر شام ہے۔ نیچے بیٹھے سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہنا ہے۔ اچھا، یہ تو شیخ ہر کوئی جانتا ہے غلام اکبر کے بی بی شریفت الحسین ہے، لیکن آج ایک بات اور بتانے لگا ہوں جو شاید پہلے آپ سے کسی نے نہیں کہی۔ کانت سلام اللہ علیہا وزیرۃ صدق لأبی عبداللہ الحسین، مسافر شام ہر معاملے میں حسین کی سچی وزیر تھی۔ اللہ جی اچھا چل رہا جو غزل پر بیٹے، وزیر کو وزیر کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ نکلا ہے وزر سے، واو زیر وزر، وزر سے وزیر ہے، اور وزر کہتے ہیں بوجھ کو۔ قرآن میں اللہ نہیں کہتا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو جس کا بوجھ اٹھائے وہ اس کا وزیر۔
مرد کا بوجھ اٹھانا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ اکبر۔ ٹھہرو میں آج کہاں سورہ احزاب میں، سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک خاص امانت ساتوں آسمانوں کے پیش کی، ساتوں زمینوں کے پیش کی، والجبال پہاڑوں کے پیش کی، فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا ڈر گئے نہ اٹھا سکے۔ یہ منبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، تفاسیر اہل بیت کا انبار ہے جس میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ بوجھ جسے کونین مل کے نہیں اٹھا سکی وہ بوجھ ولایت ہے۔ ورنہ پھر دوبارہ ایسا بھی مطلب میں نہیں سنوں گا۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ ولایت، ولی بھی حسین جیسا ہو۔ اور بوجھ اٹھانے والی مسافرہ شام ہو۔ میں ایک لفظ کہہ دوں، گارنٹی دیتے ہو کہ خریدیں گے؟ علی کے ہوتے ہوئے رسول کا کوئی وزیر ہو سکتا تھا؟ بولو سارے جواب دو۔ نہیں نا، سجاد بھی موجود ہے، حسین کی وزیر زینب ہے۔ خدا کی قسم یہاں علم کانپنے لگ جاتا ہے، ادراک ششدر ہے کہ سجاد جیسا ولی مطلق موجود ہے، وزیرہ صدق یہ بی بی ہے، یعنی حسین کی وزیرہ بھی ہے، شریکہ بھی ہے۔ نہ شریک سمجھتے ہو کیا مطلب ہوتا ہے شریک کا؟ یہ تیری سرائکی والا شریک نہیں، عربی والا شریک ہے۔ ہاں یا تو یہ کہ فلانے سے شریکہ دے سامنے گار کیتی ہے، یہ عربی اسے شریک نہیں مانتی۔ پھر قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے لم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کہتا ہے ملک میں میرا کوئی شریک نہیں، اللہ لا شریک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا۔ یار کیا سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر جعفری خدا کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا، وہ بھی صفات الہی کا مالک ہوتا، وہ بھی خالق ہوتا، رازق ہوتا، محیی ہوتا، ممیت ہوتا، علیم ہوتا، خبیر ہوتا، قادر ہوتا، قدیر ہوتا، سمیع ہوتا، علیم ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یعنی شریک ہوتا ہی وہی ہے جو اسی جیسا ہو۔ اب جو پردہ دار ہو کے سلطان کربلا کی شریکہ ہے تو پھر غضنفر کو کہنے دو پردہ دار حسین کا نام زینب ہے۔
جی جی جی. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس بی بی کے نام کے ملفوظی حروف کے عدد نکالو تو سامنے حسین آتا ہے. نہیں میری کوتاہی ہے. ایک صورت ہوتی ہے مکتوبی، ایک ہوتی ہے ملفوظی. ایک جیسے لکھا جاتا ہے، ایک جیسے بولا جاتا ہے. آپ الف یوں لکھتے ہیں، یہی ہے نا، یہ انگلی کی طرح الف، لیکن بولنے میں الف. غور کرو نا، الف، الف کے بعد لام کی آواز بھی آ رہی ہے، فے کی آواز بھی آ رہی ہے. یعنی الف الف سے شروع ہوتا ہے، فے پہ ختم ہوتا ہے. بڑھ رہی بات ہے پیچھے ماننے والوں. ہاں تو اب اس کا مقدس مطہر نام پاک جو ہے مسافر شام کا، زے یہ نون بے. اب لکھنے میں زے، بولنے میں نہیں. اب اچھا عربی میں زے نہیں بولتے، زا. یہ نہیں بولتے، یا. اب لکھنے میں نون یوں ہے، بولنے میں نون. نون کے بعد واو کی آواز بھی آتی ہے، پھر نون کی بھی آتی ہے. یعنی نون شے ہی ایسی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے وہی ختم ہوتی ہے. بڑی ہوئی ادھر مارو تمہارے. ایک اور حرف بھی ہے جو جہاں سے شروع ہو وہی ختم ہوتا ہے، وہ ہے میم. میم کو جب لکھو گے میم، یہ میم جہاں سے شروع وہیں پہ ختم. یا نانا کے نام میں یہ خاصیت ہے. یا میرے آسان نواسی کے نام میں. اچھا آؤ، ویسے پتہ ہے بی بی کے پاک نام کے عدد کتنے ہیں؟ 69. ایک کم 70. زے کے ساتھ، یہ کے 10. گنتے تو رہو اونچی آواز سے. 17. نون کے 50. دو کے بے کے 2. 69. یعنی مکتوبی صورت میں عدد 69. اچھا اب جس طرح بول رہے ہیں اس کے نکالیں. اب زے جو ہے وہ زے نہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ زا. اب زے کے ساتھ الف کا 1 8 یا سر گنتے رہنا. اسی طرح یہ یا ہے، یہ کے 10 الف کا 1 11. پہلے کتنے تھے؟ 8. اور اب شاباش جیتے رہو. نون، نون کے 50. واو کے 6. نون کے پھر 50. 106. کتنے ہو گئے؟ 125. اور بے عربی میں ہوتی ہے با. بے کے 2 الف کا 1 3. 125 اور 3 128. اور یہی عدد حسین کے ہیں. پتہ نہیں کون کیا سمجھ رہا ہے. میں خدا کی قسم تمہیں دیہاتی مجمع سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، میں اسرار کے جواہر نچھاور کر رہا ہوں، اگر سمیٹ سکتے ہو تو. یعنی ظاہر میں علی کی بیٹی ہے، باطن میں یہ بھی حسین ہے، اسی لیے تو شریکت الحسین ہے. سمجھ میں آگے بات؟ ظاہر میں پردہ تھا، باطن میں یہ بھی حسین. اسی لیے تو دوسرا لقب جو شعیب خان تم ابھی گن رہے تھے وہاں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے، عدیلۃ الحسین، حسین کی برابری کرنے والی. اب مجبوری یہ ہے حضور
علی کے فضائل مشکل سے ہضم ہوتے ہیں. وہ اس مستور کے فضائل کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے میں اکثر و بیشتر مجالس میں تمہیں مشورہ دیتا رہتا ہوں، ان کے جانوروں سے شروع کیا کرو. پہلے ان کے جانوروں کو جب پہچان لو گے نا تو پہچان کی عادت پڑ جائے گی. پھر ان کی نوکرانیوں کی پہچان شروع کرو، پھر ان کے مرد نوکروں کی پہچان شروع کرو، پھر ان کے قریبی نوکروں کی پہچان شروع کرو، پھر مالکوں سے آغاز کرنا. سے بڑھ کر انہوں نے سن بھی لیا، وصول بھی کر لیا، برداشت بھی کیا. حسین کی برابری کرنے والی، چونکہ عرفان ورثہ ہے حلال زادوں. بڑے بھائی عاشق جعفری، علم جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، اگر عرفان نہیں، ایک ٹکے کا نہیں. شیطان میں علم اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، آدم کو نہیں پہچان سکا، لعنت آ گئی. زمین کے خلیفہ کو نہیں پہچان سکا، معلم الملکوت ہو کے لعنت کا حقدار بنا. اور جو اتنے علم کا مالک ہو کے دعویٰ کرے میں علی کو پہچان گیا ہوں. بات کیا کر رہا تھا میں؟ حسین کی برابری کرنے والی. خدا قسم کوئی لقب عثمان نہ ہوتا نا اور بی بی کا یہ ایک لقب ہوتا، مجھ جیسے تھوڑے علم والا بندہ بھی 50-100 مجلس تو اسی لقب سے نکال ہی لیتا. یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. حسین کی برابری. خدا کی قسم کچھی والوں، مثالیں ہی کائنات میں دو ہیں. ہر عورت جتنی باکمال ہو، عالمہ ہو، فاضلہ ہو، بلیغہ ہو، فصیحہ ہو، صاحب فضیلت ہو، مرد سے آدھی ہوتی ہے. مثالیں ہی دو ماں بیٹی کی ہیں، یا بطول علی کے برابر یا یہ حسین کے برابر. الحمدللہ خریدار ہیں میرے سامنے کچھ سارے نہ صحیح، ہاں قابل اعتبار تعداد ہے خریداروں کی. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. تم کیا سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ڈیوٹی شاہ نجف نے اپنے اس سنگ کی لگائی ہے کہ جو راز کوئی نہ کھولے وہ میرے حکمداروں کے سامنے تو نے کھولنے ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ بس یہ شراکت زمین کربلا کی خریداری سے شروع ہوئے. غلط! ازل میں جب حسین اور اللہ کا معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ شریک تھی.
جی میں علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، داد لینے کے لیے نہیں، ذمہ داری اللہ کی عدالت تک ضامن، عباس کے علم اور منبر کے خلاف کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اس وقت بھی اللہ نے میں نے جب اعلان کیا تھا نا، میں یشتری منی وسعت خلقی، ہے کوئی جو مجھ سے میری گناہگار مخلوق خریدے؟ بار بیٹھنے والوں، اس وقت بھی سوائے حسین کے کوئی نہیں بولا۔ عالم ذر اول میں حسین نے کہا تھا میں ہوں خریدار۔ پھر اللہ نے کہا یہ نہ کہنا کہ جبر مشیت کا سودا ہوا، من اراد ان یشرکہ فی ھذا الامر فلیکن، جو حسین کے ساتھ شراکت چاہے، حصے داری چاہے، کھڑا ہو جائے۔ ذات واجب کی قسم، کائنات کا کوئی مرد نہیں بولا، اس پردہ دار کی آواز آئی میں شریک ہوں۔ جعفری صلوات ان پہ اللہ پڑھتا ہے، بندوں کا کام ان کا نعرہ لگانا ہے۔ جیتے رہو۔ ہاں اس وقت اس نے کہا کہ میں شریکہ امر ولایت ہوں، میرا حصہ۔ اب ایک مجلس میں کیا بتاؤں، ایک ایک چیز طے ہوئی، ایک ایک چیز لکھی گئی۔ حسین کہتا رہا میں تیرے عشق میں یہ کروں گا، میں تیری توحید کی بقا کے لیے یہ کروں۔ مجھے بریک لگا کیوں ہے، میں رکا کیوں ہوں؟ الہام کی طرح غزل فرمیٹ ایک بات نازل ہوئی ہے، غلام اکبر جاگنا۔ حسین نے کہا میں تیری توحید کی بقا کے لیے یہ کروں گا۔ پردے سے آواز آئی میں تم دونوں کی بقا کے لیے یہ۔ کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں بھیا، پتہ نہیں میں نے تمہیں کسی مجلس میں بتایا ہے یہ نہیں، یہ ہے صرف اس گھر کے لیے، تیرے میرے لیے نہیں، بلکہ پوری اولاد آدم کے لیے یہ نہیں، صرف اس گھر کے لیے۔
جس کے نام کو اللہ نے جتنے نقطے دیے، اس کا قیاس کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود سے پہلے گزرنے والے کتنوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ محمد کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں دیا کیونکہ اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں۔ جاگو ذرا، چونکہ محمد مصطفیٰ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے اپنے نام کی طرح اس کے نام کو بھی نقطے سے خالی رکھا۔ علی کے نام کے نقطے اس کی یہ میں چھپا دیے، پردے میں رکھے۔ حسن کے نام میں ایک ظاہر کیا۔ بار والوں لکھ لینا لوہے دل پر، کیوں؟ تاکہ ہم جیسے لوگ سمجھیں یہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے ایک کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ یعنی اپنے بابا کا، علی کا، چونکہ یہ شبیہ بھی اپنے بابا بھی تھے۔ جب خاتون قیامت لوری سناتی تھی نا جناب حسن کو، تو جھلا جھلا کے کہتی یہ تھی، اشبہ ابا کا یا حسن وخلا عن الحق الرسن۔ حسن تو اپنے بابا کی شبیہ ہے، اور جب حسین کو جھلاتی تھی تو پھر پتہ کیا کہتی تھی؟ انت شبیہن بے ابی لستا شبیہن بے علی، تو میرے بابا کی شبیہ ہے، اپنے بابا کی شبیہ۔ کچھ کوئی تھک گئے ہو؟ اچھا پکی بات ہے نا۔ اب آ گیا حسین، حسن کو ایک نقطہ ظاہر کیا کہ یہ ایک کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ حسین میں 3 نقطے ظاہر کر دیے تاکہ زمانہ سمجھ لے یہ خود سے پہلے گزرے ہوئے تینوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اب اللہ کرے میرا پالا خریداروں سے بڑا ہو، تماشائیوں سے نہ بڑا ہو۔ حسن میں ایک نقطہ ظاہر کر کے بتایا ایک کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ حسین نے 3 نقطے ظاہر کیے، میں اپنے سے پہلے 3 کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ جب علی کی اس بیٹی کی باری آئی، اللہ نے اس کے نام میں 4 نقطے دے کے کہا یہ اپنے سے پہلے 4 کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جی تو وہاں سے حضور شراکت شروع ہوئی، وہاں سے شریکہ، صبر میں، حلم میں، امتحان میں، قربانی میں، ایثار میں۔ دوسرا حسین تھی، اور یہ تو میں آپ کو کئی مجالس میں بتا چکا ہوں نا، اس گھر کے مرد اور پردہ دار ایک جنس ہوتے ہیں۔ سیغوں کو نہ دیکھا کرو کہ اس پہ مرد کا سیغہ بولا جا رہا ہے، اس پہ عورت کا۔ وہ تیری میری ذات میں بھی ہے۔ جیسے میں کہوں میرا ہاتھ میرا مذکر ہے، پھر میں نے کہا میری انگلی، یہ میری مؤنث ہے، جبکہ میرا بھی میں ہوں، میری بھی میں ہوں۔ میں نے کہا جب میرا ہاتھ کہا مذکر بولا تو میں تھا نا، جب میری انگلی کہا میں تھا نا۔ میں نے کہا میرا سر، یہ مذکر ہے، میں ہوں۔ پھر میں نے کہا میری آنکھ، یہ بھی میں ہوں۔ تو بس اسی طرح ان کے مرد بھی محمد ہوتے ہیں، پردہ دار بھی محمد۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں نے پڑھنا ہوتا ہے سامعین کی طلب کے مطابق۔ ہاں جب بات سر سے گزرنے لگے یا طبیعتوں میں گرانی آ جائے اشارہ کر دینا، چونکہ سبق اتنا جو رچ سکے، پڑھ سکے، یاد رہ سکے۔
ہر شے میں شریکہ رہی. دعا کرنا ہے شعیب خان کہ جو جملہ میں بولنے چلا ہوں چند ہی صحیح مجھے اس کے خریدار مل جائیں. ایک موقع ایسا بھی آیا، پھر میں سوچ میں پڑ گیا